الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام ناظرین، خلاصہ قرآن کریم کے سلسلے وار اس نظم کے تحت آج انشاءاللہ سورہ الانبیاء سورہ الحج کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام کو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے، صحیح سمجھنے، اسے دنیا میں پھیلانے اور اسی کے مطابق نظام کو چلانے، اس کی جدوجہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ الانبیاء اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ درمیانی دور سے مراد ہماری جو تقسیم ہے، اس تقسیم کار کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا یہ تیسرا دور۔ اس دور میں ایک کشمکش تھی جو زیر بحث تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی ہمتیں بھی بندھائی ہیں، اور دلائل کی روشنی میں مشرکوں کے لیے بھی اس میں دعوت ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے۔ جو بحث زیر بحث تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور رسالت کے بارے میں ان کا یہ شک کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، رسول انسانوں میں سے نہیں ہو سکتا، کوئی اور مخلوق ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے، تاکہ یہ تینوں جو بنیادیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ بنیادیں بالکل واضح ہو جائیں اور دلائل کی روشنی میں بھی حد تک واضح ہو جائیں کہ حجت تمام ہو جائے، تاکہ ایمان لانے کے بعد وہ لوگ آگے ایمان کے جو مراحل آتے ہیں اس مراحل میں آخر وقت تک ثابت قدم رہ سکے۔ پھر اللہ کے دین کے دشمن جو چالیں چل رہے تھے، مشرکین بھی اور ان کو صلاح مشورہ دینے والے، دعوت پہ سکھانے والے یہودی بھی، اہل کتاب بھی، ان کو وارننگ دی گئی ہے اور ان کو ان کے انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی نبی کی مخالفت میں قوموں نے سرکشی اختیار کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جس کا تذکرہ سورہ انبیاء کی اگلی آیات میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے نعوذ باللہ زحمت اور مصیبت بن کر کے آئے ہیں، ان پر یہ واضح کیا گیا دلائل کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رحمت ہے، تمہارے لیے پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اس پر بھی سورہ الانبیاء میں بحث کی گئی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے رسول بشر ہوتے ہیں، رسول انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے بشر ہیں، انسان ہیں۔ اس کے بارے میں سورہ الانبیاء میں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انبیاء، ان کو تم جانتے ہو۔ مشرکین سے بات کی گئی، اور اگر تم نہیں جانتے، اگر تم لوگ علم نہیں رکھتے، تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ وہی اہل کتاب جو تم کو ڈاپے سکھاتے ہیں اسلام کے خلاف، ان سے پوچھ لو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو دوسرے انبیاء کرام تھے، وہ بشر تھے، یعنی انسان تھے، یا کوئی اور مخلوق تھے، ان سے پوچھ لو۔ یہ کہہ کر کے ان کے سوال کا جواب دیا گیا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، اور ایک طرح سے ان کو لاجواب کیا، اور ایک پورے دلیل کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ بشر ہونے میں ایک بات یہ بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول بشر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے کامل نمونہ کیسے ہوں گے؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ بشر نہیں ہے، تو پھر لوگوں یہ بہانہ بنائیں گے کہ ہماری ہمت کہاں ہے اس پر عمل کرنے کی، جو مشن رسول لے کر کے آئے کہ کوئی اور ہی مخلوق ہے اور ہم انسان ہیں۔ تو دراصل
مشرکین کا اور یہودیوں کا ایک بہانہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو جو دور کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ رسول جو ہے وہ بشری ہوتے ہیں. یہ بھی بشر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان سے پہلے جو جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب بشر تھے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر جو بحث کر رہے تھے مشرکین اور کفار، اور اپنی کسی بحث پر کسی بات پر ٹک نہیں پا رہے تھے، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو اس کا بھی سورہ الانبیاء میں جواب دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد زندگی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ زندگی جو ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اگر زندگی کھیل تماشا ہوتی تو ہم اس کو ہمارے پاس سے کچھ کر لیتے. یہ حق اور باطل کا مارکا برپا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ انبیاء اکرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مارکے میں، اس آزمائشوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. باطل کے لیے تباہی ہے، کائنات میں باطل چیز جم نہیں سکتی. یہ واضح کیا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو باطل ہے، انسانوں پر انسانوں کی حکمرانی، یہ باطل ہے. ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا اور پرستش، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے. اور ایک ہی اللہ کی عبادت، اسی کی حکمرانی، یہ حق ہے. چنانچہ تمام انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ انسانوں پر سے انسانوں کی جو غلامی ہے اور جو اللہ کے علاوہ جن کی غلامی ہے ان سے نکال کر کے ایک اللہ کی غلامی میں ان کو دیں. تو یہ جو حق ہے، اور پھر یہ جو حق ہے کہ رسول تم کو وہ راستہ بتانے آئے جو اللہ کی رضا کا ہے، اور پھر یہ حق ہے کہ تم کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا. یہ ساری باتیں، یہ جو حق ہے، اس حق کی چوٹ لگاتے ہیں باطل پر، جھوٹ پر، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن کریم کی آیت میں فرما دیا واضح طور پر، اس کی تاریخ گواہ ہے کہ حق جو ہے اس کا سر توڑ دیتی ہے باطل کا اس کشمکش میں، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کائنات میں باطل چیز جم نہیں سکتی. پوری تاریخ جو ہے اس بات کی شاہد بھی ہے جو سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. تو اسی کے ساتھ یہ جو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے نقطہ نظر سے اپنے جو احسانات ہیں، اپنی جو خدائی ہے، اس کے دلائل دیے. فرمایا کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کر دیا، ان کو الگ کر دیا تاکہ انسان خود زندہ رہ سکے، اور اس کی تہذیب جس مشن کے لیے اس کو اللہ نے بھیجا ہے اس کی تمام چیزیں اس کو میسر آ سکیں. یہ زمین آسمان کو الگ کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر پانی سے ہر چیز پیدا کی، زندہ چیز، اور یہ پہاڑ جما دیے. ان پہاڑوں کو دیکھ کر کے جو عبرت حاصل نہیں کرتا انسان، خود سائنس مانتی ہے اس بات کو کہ جو ہے پہاڑ اگر نہیں ہوتے زمین لے کر کے لڑک جاتی، زمین کو روک رکھا ہے پہاڑوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہاڑ ہم نے جما دی تاکہ زمین تم کو لے کر کے لڑک نہیں جائے، اور پھر ان میں کشادہ راہیں نکال دی. اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ کیا. اور ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کا جو منشا ہے اس سورت کے آغاز میں ہی، جو سب سے بڑی حقیقت ہے جس کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ کراتا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی یاد دہانی کرائی. یہاں سے سورت کی شروعات ہوتی ہے. فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون، کہ آ گیا حساب کا وقت اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان ساری باتوں کو دیکھنے کے بعد اس پر چوکانے کی بات ہے. ساری چیزوں کو، یہ ہے ہمارا نیوکلیس، یہ ہمارا پوائنٹ کہ ہمیں وہ حساب کتاب کے دن ہمیں حاضر ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی شروعات یہاں سے کی کہ آ گیا وہ حساب کا وقت اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی یاد دہانی کو کرایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تمہاری آزمائش کریں گے، تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے. تو تفہیم کے لیے، عبرت کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنی موت کی یاد اور یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں یہ، اور پھر اپنی نعمتوں کا تذکرہ، اور پھر یہ وارننگ، یہ چیتاونی، یہ ڈراوا اس حقیقت کا کہ آ گیا وہ وقت، وہ دور نہیں ہے، یا تو قیامت یا پھر انسان کی موت، جو بہرحال ہر اس نفس کے لیے قیامت ہوتی ہے جس کی موت آتی ہے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں
جو ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عذاب میں دیری پر جو وہ مذاق اڑا رہے تھے، اس کا بھی یہاں پر استدلال کے ساتھ جواب دیا گیا کہ نصیحت کے ساتھ بھی اور وارننگ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہماری وہ قدرت ہے کہ ہم نے جسے چاہا بچا لیا اور جسے چاہا عذاب میں مبتلا کر دیا۔ سورہ انبیاء میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے دشمنوں کو غارت کر دیا، کتنی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ یہ گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی غرور میں آ کر کے، چاہے وہ طاقت کا غرور ہو، چاہے وہ اپنے لشکروں کا غرور ہو، چاہے اپنے مال کا غرور ہو، چاہے کوئی اور غرور ہو، اس غرور میں آ کر جو ظلم کرتے ہیں انسانوں پر، اور بالخصوص ان انسانوں پر جو انسانوں کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں، اللہ نے ان ظالم بستیوں کو پیس کر کے رکھ دیا۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے کہ آخر میں ان کی یہ حالت بنا دی، ان کو جو ہے کھلیان کر کے رکھ دیا، جیسے کھلیان اور بھوسا جو ہوتا ہے راکھ بن جاتی ہے بالکل، وہ ان کی کیفیت کر دی، اور ان کے اندر زندگی کا شرارہ تک باقی نہیں رہا، زندگی کا کوئی شرارہ تک بھی جو ہے باقی نہیں رہا۔ یہ حالت کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو تم ایسے عذاب کے لیے جلدی مت مچاؤ، اللہ جب عذاب دینے پر آتا ہے تو پچھلی قوموں کی تاریخ تمہارے لیے اس کے عبرت کے لیے گواہ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں مختلف انبیاء کرام کا جو واقعات جو بیان کیے ہیں، ان کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی جو نبی گزرے ہیں ان پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، ان پر بھی مصیبتیں آئی ہیں، ان کا رویہ کیا تھا، ان کا عمل جو تھا وہ آپ کے لیے، صحابہ کرام کے لیے ایک ہمت بنانے کا سامان تھا۔ چنانچہ بہت سارے انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بھی بیان کیا گیا، اور یہ جو جاہلیت پر ان کا جو تعصب تھا اس کو توڑا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یوں تو ہمیں بہت ساری نصیحتیں، اور ان کو جس طرح سے آزمایا گیا اور آزما کر کے ان کو وہ مقام بخشا گیا جس مقام کے وہ حقدار تھے، تو اس میں بہت ساری باتیں یہاں ہم مختصر وقت میں یہ تذکرہ کرنا چاہیں گے، کس طرح سے انہوں نے جب دیکھا وہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ وہاں بت بنتے تھے، بتوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت شکن کو پیدا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ کہے لڑک پن میں، بچپن میں، وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ حق گوئی، وہ عصبیت سے اوپر اٹھ کر کے بات کرنا حق کے مطابق، وہ ایک نمونے کے طور پر ہے کہ انہوں نے اسی گھر میں جس گھر میں بت بنا کرتے تھے ان سے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ وہ سنبھالتے ہی اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو، اس کم عمری میں اور ایسے ماحول میں وہی یہ نعرہ لگا سکتا ہے جسے اللہ کی خاص عنایت حاصل ہو۔ یعنی تم اور تمہارے باپ دادا، کوئی کہ وہ باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھے، یہ حوصلہ ہے لڑکے کے لڑک پن میں کہ وہ اپنے باپ دادا کے لیے بھی باطل پر، اصول پر یہ بات انہوں نے اعلان کر دی، بنا اس کی پرواہ کیے کہ میرا گھر میں ٹکنا کیسے ہوگا۔ صاف بات کہہ دی گئی جو حق تھی کہ مورتیاں جن پر تم دھرنا دیے بیٹھے ہو ان کی حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ اس سوال کا انہیں بھی وہی جواب ملا جو ہر جاہلی بتا دیتا ہے کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کھلی گمراہی میں رہے اور تم بھی کھلی گمراہی میں، یعنی تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھے جو خود ابراہیم علیہ السلام کے باپ دادا تھے، اور تم بھی کھلی گمراہی میں ہو۔ یہ حق گوئی، یہ صاف بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا، آپ کی سیرت کے دوسرے جو واقعات ہیں وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ کس طرح سے پھر آپ نے جب مورتیوں کو بت خانے میں گھس کر کے ایک وہ ان کی ایک حکمت تھی، انہوں نے اس چیز کو زیر بحث لانا تھا کہ جن چیزوں میں تم دھرنا دیے بیٹھے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ مثال دی گئی ہے کہ یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ان کی کمزوری کو، ان کی بے بسی کو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن کریم میں کہ ان کو بتاؤ کہ یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کچھ چھین کر کے لے جائے تو اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے، اتنے بے بس تو کمزور ہیں یہ، تو ان کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، ان کی تم عبادت کرتے ہو اس پروردگار کے مقابلے میں جس کے جو پورے کائنات کا خالق اور مالک ہے اور تمام طاقتوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں،
اس کے مقابلے میں تم ان کی پوجا پرستش کرتے ہو. آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے مکی کی مثال اس لیے دی تھی کہ وہاں تک لوگ مکی کو ہی جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ تو آج پوری انسانیت دیکھ رہی ہے کہ ایک ایسے وائرس نے دنیا کے اندر تباہی مچائی ہے جو ناقابل دید ہے. الیکٹرانک مائکروسکوپ، ہائی پاور کا مائکروسکوپ بھی اس کو، اور بڑی کرٹیکل پروسیس کے بعد جا کر اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس نے تباہی مچا دی. سارے لشکر، ساری فوجیں، سائنسدانوں کی ٹیکنکس، ساری میڈیسن کی ایڈوانسمنٹ سب دھرے کے دھرے رہ گئے دنیا حیران ہے. یہ اللہ کی قدرت. ایسے کے مقابلے میں تم ان کو پوچھتے ہو، ان کی عبادت اور بندگی کرتے ہو، ان کے سامنے منتیں مانگتے ہو جو کچھ بھی نہیں کر سکتے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور پھر اس کے بعد دوسرے جو انبیاء کرام ہیں ان کا، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دے کر کے بتایا کہ وہ شکر گزار تھے. اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی، اس کے بعد بھی وہ شکر گزار بنے. تو تمہیں اللہ تعالیٰ اگر سلطنت دے تو تمہیں شکر گزار بننا چاہیے. یہ ہے نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں. اور پھر صبر کا مظاہرہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، یہ سارے وہ انبیاء تھے جو صبر کے پیکر تھے، جن کا صبر، جن کی استقامت نمونہ ہے. یہ سارے انبیاء کرام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے. اور پھر حضرت یونس، زکریا، یحییٰ، حضرت مریم علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام کا جب حوالہ دیا کہ یہ کس طرح سے بالکل مایوس کن حالات میں کام کر رہے تھے، اور ان تمام مایوس کن حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے کرشمے دکھائے، معجزے دکھائے، اور معجزاتی طور پر ان کو بچایا اور ظالموں کو جو ہے تباہ کیا. پورے انبیاء کی تاریخ. تو اس طرح سے اس میں سورہ انبیاء کا بھی جو ہے اس میں سورہ انبیاء میں جو ہے مختلف انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا گیا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی نبی، سب بشر تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، اور ہمارے لیے قیامت تک کے لیے کامل اسوہ ہیں پوری انسانیت کے لیے. ہر نبی کے ساتھ کشمکش ہوئی ہے، ہر نبی کو آزمایا گیا ہے. یہ حقیقت بھی واضح ہو کر کے سامنے آتی ہے. اور اس آزمائش میں نبی اور نبی کے ماننے والے چاہے تنہا ہوں یا دو ہوں یا کتنے بھی ہوں، اس پوری کشمکش میں استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. اس کو جگہ جگہ قرآن کریم میں، سورہ انبیاء میں بھی دوسرے مقام پر جو واضح کیا گیا. اور پھر اسی کشمکش کے نتیجے میں جو غلبہ حاصل ہوتا ہے وہ غلبہ اہل ایمان کو ہوا ہے. پورے انبیاء کی تاریخ یہ بات بھی ہم کو بتاتی ہے. غلبہ صرف اسی کو نہیں کہتے کہ کوئی حکومت کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں آ جائے، لیکن ظلم اور جبر کے سامنے اپنا عقیدہ، اپنا ایمان غالب رہے، ظلم ہار جائے، جبر ہار جائے، مکر و فریب ہار جائے، لیکن عقیدہ جیت جائے، اپنے اصول جیت جائیں، اپنا ایمان جیت جائے، اس کو کہتے ہیں غلبہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو جو غلبہ دیا، اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اور آپ کے ذریعے سے ہم سب کو جو ہے یہ عبرت اور نصیحت سورہ انبیاء سے کے خلاصے سے ہم کو ملتی ہے. سورہ الانبیاء کے بعد سورہ حج آتی ہے، اور سورہ حج کے بارے میں مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں جو رائے ہے، جو مناسب رائے ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوا، اور دوسرا حصہ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں جو ہے نازل ہوا. اور حالانکہ یہ دونوں کا جو مضمون ہے سورہ حج کا، وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے. مثال کے طور پر 24ویں آیت تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ مکی دور ہے کی آیات ہیں. مکے کے آخری دور میں جب ہجرت کی تیاری تھی، چنانچہ دوزخ اور جنتی کا جو فرق ہے وہ واضح کیا گیا ہے. دوزخ کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے آگ کے لباس تیار کیے جا چکے ہیں. کس ہوش میں ہے یہ، اور کس فریب میں ہیں، کس دھوکے میں ہیں. اور جنتیوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے حریر اور ریشم کے لباس تیار کیے جا چکے ہیں. جہنمیوں کی بدقسمتی، ان کی جو ہے ضلالت جو ہے اس کو جو واضح کیا گیا ہے، اور جنتیوں کا جو اعزاز ہے، جنتیوں کی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا. اور یہ جو 24ویں آیت تک بتاتی ہیں کہ یہ مکی دور کی آیتیں ہیں. اس کے بعد 25ویں آیت سے وہ مدنی دور کی آیتیں شروع ہوتی ہیں، جن کے بارے میں پس منظر میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ساتھ ہجرت
کر کے مدینہ منورہ آ چکے تھے، اور اسی سال پہلی بار جب حج کا موسم آیا تو ظاہر بات ہے، فطری بات ہے کہ ان مہاجرین کو اپنا شہر یاد آیا ہوگا، ان مہاجرین کو حج کا وہ ماحول یاد آیا ہوگا، اور ان کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ کیسے دن دیکھنے کو ملے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، گھروں سے نکالنے کے بعد ہم پر جو ہے مسجد حرام کی زیارت سے ہم کو محروم کر دیا گیا، اور زندگی ہمارے لیے دشوار کر دی گئی۔ یہ بات ان کو اس وقت یاد آئی ہوگی کہ آج کیسا دن ہے کہ توحید کا مرکز تھا مسجد حرام، آج اس میں مسجد حرام میں جانے پر ہم پر پابندی ہے، اس سے ہم کو محروم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان کے اندر یہ بات آئی کہ اب ہمیں ان سے بدلہ لینے کے لیے جنگ کی اجازت مل جانی چاہیے، اور یہی وہ موقع تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر کہ خود ان کے اندر ہی جذبات ابھر کر کے سامنے آئے، تو یہ جنگ کی جو آیت تھی 39ویں 40ویں آیت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمائی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ مفسرین کی رائے یہ زیادہ تر کی کہ یہ پہلی آیت تھی جو جنگ کے بارے میں آئی تھی، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں، اجازت دے دی گئی ان سب لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ جو اجازت ہے، یہ پہلی اجازت تھی جو جنگ کی دی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ مدینہ کے اندر غزوات کا جنگوں کا سلسلہ ہے جو جاری رہا، جو فتح مکہ کے بعد ان کی آرزو پوری ہوئی، جو کسک جو ٹھیس ان کے اندر پہلی بار ہجرت کر کے آنے سے جو اٹھی تھی، اس کا جو ثمرہ تھا، اس کا جو غلبہ تھا، وہ انہیں فتح مکہ کے موقع پر جو ہے حاصل ہوا اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے اور ان کی قربانیوں سے۔ چنانچہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے بھی خطاب کیا ہے، کفر پر ان کو تنبیہ کی ہے اور ان کو سمجھایا بھی ہے، تذکیر بھی کی ہے، نصیحت بھی کی ہے، اور پھر مذبذب جو مسلمان تھے، تذبذب میں جو مسلمان تھے، ان کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ تذبذب کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایمان تو لے آئے تھے، لیکن ایمان کے لیے کسی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ کیسا ایمان تھا کہ اگر راحت ہے، اگر عیش و عشرت ہیں، اگر سب کچھ ٹھیک ہے، تو ہم خدا کے اور خدا ہمارا، ہم خدا کے بندے اور خدا ہمارا خدا۔ لیکن اگر آزمائشیں ہوں، مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تو نہ ہم خدا کے بندے اور نہ خدا ہمارا خدا۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ چنانچہ مذبذب جو مسلمان تھے کہ یہ سچا ہے کیا، تو قربانی دینے کے تو تیار نہیں تھے، ان کو یہاں پر جو ہے خطاب کیا گیا ہے، اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں ثابت قدم رہ کر کے جدوجہد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ تیسری بات جو ہے اہل ایمان، عام اہل ایمان، اس میں عرب کی جو رائے عامہ تھی وہ بھی شامل ہے، ان کو بھی اس میں خطاب کیا گیا ہے، اور ان پر یہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ مسجد حرام کا راستہ تم نے بند کر دیا، یہ تمہاری کوئی ذاتی جائیداد نہیں ہے۔ یہ اسے واضح کیا گیا سورہ حج کے اندر کہ یہ جو مسجد حرام کا تم نے راستہ بند کیا ہے، یہ تمہاری کوئی ذاتی جائیداد نہیں ہے۔ اور یہ بات کہہ کر کے سیاسی طور پر بھی یہ پریشر بنانا تھا، تاکہ اور جو دوسری قومیں ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ آج اگر مشرکین کی دشمنی مسلمانوں سے ہے تو ان کو انہوں نے حرم کا راستہ بند کر دیا، کل کو اگر کسی اور کے ساتھ دشمنی ہوگی تو ان کا راستہ بند کر دیں گے۔ چنانچہ ان کو یہ بات بتائی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ ان کا غلط رویہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم جہاد کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم۔ یہ خالص مسلمانوں سے ہے۔ اس سے پہلے کی جو بات تھی مسجد حرام کی اجازت کے تعلق سے، وہ تو مسلمانوں کے لیے بھی تھی، عرب کے عام رائے عامہ کے لیے بھی تھی، تاکہ یہ بات یہ رائے بنے پورے عوام کے اندر کہ مشرکین کا جو رویہ ہے حرم کا راستہ روکنے کا وہ غلط ہے۔ لیکن اب جو آخر میں خطاب کیا گیا
وہ خالصتاً اہل ایمان سے کیا گیا، اور ان کو ان سے کہا گیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور تم کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا، تم کو سلیکٹ کر لیا اس کام کے لیے، تم کو چن لیا اس کام کے لیے، تم وہ خوش قسمت لوگ ہو جن کو اس کام کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اللہ جن کو چن لے اس سے بڑی اس کا خوش قسمتی ہوگی۔ یہ ان کو جو بتایا گیا، پھر ان کے لیے کچھ نصیحتیں کی گئی کہ تم جب اللہ کا دین غالب ہوگا تو اللہ کے دین کی غالب کے بعد، اقتدار کے بعد تم کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ تمہیں نماز قائم کرنی ہے، نماز کا پورا سسٹم، پورا نماز کا جو نظام ہے وہ تم کو قائم کرنا ہے، جو مسلم معاشرے پر غالب رہنا چاہیے۔ ایتاء زکوٰۃ تم کو کرنا ہے، زکوٰۃ کا سسٹم، تاکہ اللہ کا بھی حق ادا ہو اور بندوں کا بھی حق ادا ہو۔ اور پھر تمہیں جو ہے اچھے نیک کام کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں تاکہ دنیا کے اندر بھلائی کا جو ہے غلبہ ہو، یہ تم کو کام کرنا ہے۔ اور اس کے لیے ان کو کہا گیا کہ تمہارا جو نام ہے یہ مسلم رکھ دیا، باقی سارے نام ہمارے اپنا رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے اس امت کا نام پہلے بھی مسلم رکھا، تو یہ مسلم نام جو ہے تمہارے لیے پسند کیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مسلم نام کی بنیاد پر ایک عالمی جو امت کا تصور ہے اس کو سامنے رکھیں۔ یہ سارا مشن، یہ سارا جو کام ہے وہ پوری امت کا ہے، پوری امت مسلمہ کا ہے، اور ہمارا نام جو مسلم اللہ کو پہلے بھی مسلم رکھا تھا، آج بھی ہمارا نام جو ہے سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے مسلم جو ہے نام رکھا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اس کام میں اگر تمہیں کوئی مصیبت اور پریشان تو اللہ سے تم وابستہ ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، تم اللہ سے چمٹ جاؤ۔ تم اگر تم نے اللہ کا سہارا تھام لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو زیر نہیں کر سکتی۔ وہ تمہارا بہترین مولا ہے، وہ تمہارا بہترین مددگار ہے، اس سے بڑھ کر اچھا مولا، اس سے بڑھ کر اچھا مددگار کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمہیں پست ہمت ہونے کی، تمہیں کمزوری دکھانے کی، تمہیں ادھر ادھر ہونے کی، تمہیں تذبذب میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم کو تو چاہیے کہ جو اللہ کا دین ہے اس کے غلبے کے لیے، ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے، جو عدل کا معاشرہ ہو، انصاف کا معاشرہ ہو، ایسے معاشرے کی تشکیل کے لیے تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس طرح سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان باتوں کی طرف اشارے کیے ہیں جو کلاس میں ہمارے سامنے آئے، اور شروعات جو تھی سورہ حج کی شروعات بھی سورہ انبیاء کی طرح اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کی گئی، جس کو ہمیں ہر وقت اس کا استحضار ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ اور 3 علامت اس کی بتائی جو تینوں بڑی کرٹیکل ہیں۔ پہلی بات بتائی کہ وہ ہوگا جب دودھ پینے والی مائیں، دودھ پلانے والی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو چھاتیوں سے ہٹا کر کے بھول جائیں گی، اپنے بچوں کو، یعنی ایک بچہ ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا ہو، لگا ہوا ہو، اور وہ اس کو ہٹا کر کے بھاگ جائے، کہیں اس کو بھول جائے، یہ بتاتی ہے کہ بہت تباہی کا وقت ہوگا وہ۔ ورنہ ماں کی جو محبت اور ممتا اللہ نے رکھی ہے وہ اس کو گوارا نہیں کرتی کہ بچہ دودھ پی رہا ہو اور وہ اس کو چھڑا کر کے بھول جائے۔ لیکن قیامت کا کوئی ہولناکی ایسی ہوگی کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی، جو چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا ہوگا، اس کو چھڑا کر کے بھاگ جائے گی۔ اور پھر اسی طرح سے دوسری بات بتائی کہ جو حاملہ عورتیں ہوں گی ان کے حمل گر جائیں گے، یہ بھی ایک بہت ہی بدحواسی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو بتائی وہ یہ کہ لوگ مدہوش ہوں گے، اور وہ ایسے لگے گا جیسے کہ نشے میں ہوں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اس قیامت کے دن کی ہولناکی کچھ ایسی ہوگی۔ یہ یہاں سے اس کی شروعات تھی، اور پھر اس اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد پر، اور جہاد کے لیے اللہ ہی کو سے چمٹ جانے اور اللہ ہی کو مولا اور مددگار بنانے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حج کا جو ہے اختتام کیا ہے۔ تو یہ سورہ انبیاء، سورہ حج ہمیں اللہ پر ایمان کی، اللہ کے دین کی دعوت کی، صبر کی، استقامت کی، اللہ کے راستے میں ایسا جہاد کرنے کی جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اسی سے چمٹ جانے کی، اسی کو اپنا مولا اور مددگار بنانے کی جو ہے تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے۔ اور جب اقتدار آئے تو نماز کا قیام، ایتاء زکوٰۃ، نیک کام، اچھے کام، ان ساری باتوں کی جو وہ اسلامی حکومت اقتدار کا کام ہوگا، یہ ایک نقشہ ہے جو اس میں کھینچا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔